ذرا آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. میرے ساتھ فارمر امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب موجود ہیں. آپ نے سرو کیا ہے یو اے میں بھی، اور آپ نے لیبیا اور دیگر ملکوں میں بھی آپ نے سرو کیا ہے. سر آپ یہ بتائیے گا کہ یہ دورہ جو ہے یہ کیسے موقع پر ہو رہا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان دو مختلف کارروائی اور جوابی کارروائی ہوئی. اس کے بعد ایران کو ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں اکیلا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی ملک نہیں ہے. تو یہ دورہ جو ہے اس کی ہائپ تو بہت ہے، لیکن اگر انالائز کیا جائے تو یہ ایران کے زیادہ فائدے میں جائے گا یا پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا کوئی ڈپلومیٹکلی؟ ارے پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت حساس قسم کا خاص طور پر جیو پولیٹیکل تناظر میں اس کی حساسیت بہت زیادہ ہے، اسی لیے اس پہ نظریں بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے امریکہ کے اسپوکس پرسن نے اس پر پہلے ہی کامنٹس دے دی ہیں کہ امریکہ اس کو بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اور ٹریڈ سینکشن کے خطرات جو ہیں وہ اسے مد نظر رکھنا چاہیے پاکستان کو. ایک تو بات یہ واضح ہو گئی، لیکن جو حساسیت والے میں نے بات کی، ظاہر ہے وہ حساسیت کئی گنا بڑھ گئی ہے، خاص طور پر جب یہ پہلی مرتبہ ایران نے اسرائیل پر اپنے میزائل داغے اور اپنے ڈرون داغے اور اپنے باقی جو پروجیکٹائل سے انہوں نے فائر کیا، اور اس کے جواب میں اسرائیل نے. یہ تو معاملہ امریکہ کے خاص طور پر جو انوالومنٹ اسرائیل پر پہلی دفعہ امریکہ نے کنونس کیا اسرائیل کو کہ آپ بس اس پہ خاموش ہو جائیں. ایک سمبولک انہوں نے 3 عدد ایک میزائل داغ دیے اور اس پر بالکل خاموشی اختیار کر لی. تو یہ اس کی حساسیت بتاتی ہے. ایران کا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ ایران کو کس کی زیادہ ضرورت ہے. ایران کو پہلے ہی پچھلے برس سے ایران پر جتنی سینکشنز لگی ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ سینکشن زدہ امریکہ کی طرف سے سینکشن زدہ ملک اس وقت ایران ہے. ایران میں جتنی انٹرنیشنل کمپنیاں جن ممالک نے تجارت کیے تھے وہ وہاں سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کے واپس چلے گئے، اس لیے کہ وہ تجارت اس سینکشن میں آ جاتی ہے. اب رہا پاکستان یا کوئی اور ملک، ایران تو ظاہر ہے چاہے گا جس لحاظ سے ایران کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ابھی آپ کے ہاں بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جو اس وقت چائنا، ایران اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر ہے، پہلے نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے اور اس سے پہلے ہی چائنا نے جو اگلے 25 سالوں کے انویسٹمنٹ کا پلان بنایا ہے 400 بلین سے زیادہ. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایران کے تقریباً 6 کے قریب ایسے ایگریمنٹ ہیں چائنا کے ساتھ، چائنا اور ایران کے ساتھ، کہ جس کو کہ ایران کو تقویت اور مضبوطی ملتی ہے اور اس کی وجہ سے رشیا کی بھی حمایت ملتی ہے. رشیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر اس معاملے کو آگے بڑھانا چاہے تو اس کے پاس راستے ہیں، وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا راستہ بھی ہے، لیکن پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ امریکہ کا جو قانون ہے 6 ایسے قانون ہیں جس میں پرائمری سینکشن، سیکنڈری سینکشن، ٹریڈ سینکشن، ٹیررزم سینکشن اینڈ ایچ آر سینکشن، یہ سارے قانون ان کے ایکٹ بنے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے جو مہمان ہیں سارے جو انالسٹ ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ایکسپرٹس ہیں، سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان اپرچونٹی بھی موجود ہے اور کچھ ایسے خطرات موجود ہیں جو بین الاقوامی جو طور پر ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وے فارورڈ موجود ہے. اگر کوشش کی جائے تو راستہ نکالا جا سکتا ہے. بریک لیتے ہیں.